یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اقلیتوں سے کیا مراد ہے۔ اب اس چیز کو جاننے کے لیے ہمیں ایک اہل الذمہ کی اصطلاح ملتی ہے، یعنی وہ اہل الذمہ جو مسلم اسٹیٹ میں، مسلم ملک میں رہ رہے ہیں، تو ان کا ذمہ اور ان کی ساری جتنی بھی بنیادی ضروریات ہیں ان کی ساری ذمہ داری حکومت پاکستان یا حکومت کے اوپر ہوتی ہے، مسلم اسٹیٹ کے اوپر ہوتی ہے۔ وہ اسی طرح ان ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہوتی ہے جس طرح اس ملک کے اکثریت کے لوگوں کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوتی ہے۔ ان کو اہل الذمہ کہا جاتا ہے شریعت میں۔ اب اسی جدید ٹرم کو اختیار کرتے ہوئے مائنورٹی اور میجورٹی کی اصطلاح اختیار کی جاتی ہے، جسے اردو میں ہم اقلیت اور اکثریت استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں، ہمارے اس ملک میں، اقلیت سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو مسلمان نہیں ہیں، چونکہ یہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، یہاں پہ اکثریت اسلام مذہب رکھنے والوں کی ہے، تو وہ اکثریت میں ہوں گے، تو جو غیر مسلم ہوں گے وہ اقلیت میں ہوں گے۔ وہ نن مسلم اہل الذمہ ہیں، تو ان اہل الذمہ کی ساری جو ذمہ داریاں ہیں وہ حکومت پاکستان کے اوپر ہوتی ہیں یا اکثریت کے اوپر ہوتی ہیں کہ ان کی حفاظت بھی کریں اور ان کے سارے حقوق ان کو دیے جائیں، جیسے کہ اسلام نے ان کے حقوق متعین کیے ہیں، اور اسی طرح جس طریقے سے آئین پاکستان نے ان کے حقوق اور ان کے فرائض ان کو دیے ہیں، اس طریقے سے ان کے حقوق ان کو دیے جائیں۔ شریعہ کے بنیادی دو بڑے سورسز ہیں جن کے اوپر ہمارا سارا اسلامی قوانین کا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارے سارے اسلامی قوانین ان دو بڑے سورسز سے نکلتے ہیں۔ تو اس چیز کو جاننے کے لیے ہمیں ان دونوں بنیادی سورسز سے تلاش کرنا ہوگا کہ وہ غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں کیا ذکر کرتے ہیں۔ جہاں پر بھی قرآن نے یا ایھا الناس کا خطاب کیا تو اس وقت تمام بنی نوع انسان اس کے مخاطب ہوتے ہیں۔ قرآن تمام لوگوں سے ایڈریس کر رہا ہوتا ہے، اور قرآن اس وقت ایڈریس کرتے ہوئے ان میں مسلمانوں کو بھی شامل کرتا ہے اور اس وقت ان میں غیر مسلمز کو بھی شامل کرتا ہے۔ جب وہ دونوں شامل ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حدیث کے مطابق بھی جاننا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک مختصر سا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے جب صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا تو آپ نے ابتداءً خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الناس کا کلمہ ارشاد فرمایا تھا۔ جب قرآن پاک کی بھی آیات سے ہمیں یہ کلمہ ملا تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے اسلام نے گلوبلائزیشن کے اوپر بات کی ہے۔ سب سے پہلے اسلام نے آل یونیورسل ہیومن بینگ کو ایڈریس کیا ہے، اور گلوبلائزیشن کے اوپر، ہیومنیٹیرین کے اوپر اسلام نے فوکس کرتے ہوئے اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ اچھا، اب قرآن سے بھی ہمیں یا ایھا الناس کے کلمات ملے، احادیث اور سیرت سے بھی ہمیں یا ایھا الناس کے کلمات ملے، تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کو ملا کے ہمیں ایک جو قرآن کی تفہیم کو، حدیث کی سیرت کی تفہیم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، جس سے تمام لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اور وہ غیر مسلموں کی عزت جان کی حفاظت کرنے کے لیے وہ مسلمان تیار بھی ہو جائیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ بڑا آسان سا ایک طریقہ ہے۔ ہمیں سیرت میں بھی اور شریعت میں بھی یہ راستہ ملتا ہے کہ امت کے دو بڑے طبقے ہیں، ایک کو امت دعوت کہا جاتا ہے اور دوسری کو امت اجابت کہا جاتا ہے۔ امت دعوت میں وہ پہلا پیغام اور میسج ہے جو اللہ کے رسول نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر یا ایھا الناس کی صورت میں لوگوں کو دیا تھا۔ یہ تو امت دعوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تمام لوگوں کو دی۔ اب جنہوں نے قبول کیا وہ امت اجابت ٹھہرے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امت دعوت کے سرکل سے نکل گئے، بلکہ اس سرکل میں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو یونیورسلزم کے میتھڈالوجی کے مطابق دنیا تک پہنچایا ہے، اور وہ آج تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنہوں نے انکار کیا
وہ امت دعوت سے بھی نکل گئے۔ اب اس کے بعد پھر آگے مزید ان کی ہم کیٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دوسرا طبقہ وہ آ گیا جس نے امت دعوت میں رہ کر آپ کی دعوت کا نہ تو انکار کیا اور نہ ہی قبول کیا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ریئیکشن کیا، جس کو ہم غیر مزاحم کفار کہہ سکتے ہیں۔ اب غیر مزاحم کفار کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ ممتحنہ کی ایک آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم، کہ تم انہیں اگر ان کے ساتھ معاملات کرنا چاہو تو تم معاملات کر سکتے ہو، لیکن جنہوں نے تمہیں تنگ نہیں کیا، تمہیں اپنے گھر سے نکالا نہیں ہے، تو تم ان کے ساتھ دنیاوی معاملات لین دین کر سکتے ہو۔ یہ وہ غیر مزاحم کفار تھے۔ تیسرا طبقہ مزاحم کفار کا ہے جو اسلام کی دعوت کے آگے یا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں پیش تھے۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما ینہاکم اللہ عن الذین، یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ان کے ساتھ قتال کرنے کا، ان کے ساتھ جہاد کرنے کا، ان کے ساتھ غزوات اور یہ جنگیں کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ لہٰذا دو کیٹیگری، ان تین تقسیمات کے بعد ایک چوتھی تقسیم بھی ہے جو منافقین کی ہے۔ تو یہ منافقین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں رہے، اور مدینہ میں رہنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ ہاں البتہ بارہا مرتبہ اللہ رب العزت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ یہ منافق ہیں، تو آپ ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات جس طرح اللہ نے منع کیا وہ کرنے سے رک گئے۔ تو ان تقسیمات کو سامنے رکھ کر ہمیں غیر مسلمز کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے، اور قرآن و سنت کی واقفیت اور آگاہی ہمیں ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ جب ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلامی معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں پر اسلام بحیثیت سپیریئر لا کے یا ایک شریعہ کے وہ اپلائی ہو۔ جس طریقے سے پہلے مسلم دنیا میں اور مسلمانوں کے ممالک میں شریعہ ایک سپیریئر لا ہوتا تھا، اور وہاں پہ قاضی جو تھے، ججز جو تھے، وہ شریعہ کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اور شریعت کی اپلیکیشن میں کوئی پرابلم، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، وہ تو اسلامی معاشرہ تھا۔ جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہے، اصحابہ اکرام جن میں خلفائے راشدین ہیں اور دیگر خلفاء ہیں، ان کا ٹائم تھا، تو اس میں اسلامی شریعہ جو تھا وہ بحیثیت سپیریئر لا قائم تھا۔ جبکہ مسلم معاشرے میں مسلمان تو رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پوری طرح قرآن و سنت کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہوتے، یا شریعہ کے اوپر پوری طرح وہ عمل نہیں کرتے، یا شریعت کے مطابق ان کے فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ شریعت کے ساتھ ساتھ وہ دیگر کسی اور لا، جیسے برٹش لا ہے یا فرینچ لا ہے، یا کسی اور لا کو بھی ساتھ ساتھ سپورٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ وہاں پہ مسلمان رہ رہے ہوتے ہیں، تو ہم انہیں مسلم معاشرہ کہہ سکتے ہیں، اسلامی معاشرہ انہیں نہیں کہہ سکتے۔ جان کا تحفظ ہے، یہ ایک بنیادی حق ہے جو ہر سٹیزن کو حاصل ہوتا ہے، اور اس جان کے حق میں عرض کرتا چلوں، اگر ہم نے جاننا ہے کہ غیر مسلموں کو کس طریقے سے حق حاصل ہے، تو میں یہ آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ وہ غیر مسلم جو مسلم اسٹیٹ میں، مسلم ریاست میں رہ رہے ہیں، ان کی دو بڑی تقسیم ہیں۔ ایک اسلامک شریعہ کی روح سے ہم انہیں اہل ذمہ کہتے ہیں، جسے ذمی کہا جاتا ہے، جسے ہم اقلیت کہتے ہیں، اور ایک معاہد ہوتا ہے۔ اہل ذمہ اور معاہد میں بنیادی طور پر فرق ویزے کا ہوتا ہے، یعنی جو اہل ذمہ اقلیت کے طور پہ آپ کے ملک کے شہری ہیں، ان کو آپ نے ویزا نہیں دیا، بلکہ وہ تو رہائشی ہیں، آپ کے ملک میں شروع سے رہ رہے ہیں اور اب تک رہ رہے ہیں، ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بڑی ایک تقسیم ہے معاہد کی، جو ڈپلومیٹس باہر سے آتے ہیں، امبیسیوں کے ملازمین ہوتے ہیں، فیکٹریز میں آئے ہوئے ملازمین ہوتے ہیں، اسی طریقے سے باہر سے ہماری اسٹیٹ سے، ہماری گورنمنٹ سے ویزا لے کے ہمارے ملک میں رہ کر کے اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، یونیورسٹی کے اسکالرز ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے فیکٹریوں کے ملازم ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹی موٹے عہدوں پر، ذمہ داریوں پر رہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جاب، وہ معاہد ہوتے ہیں، ان کے پاس ویزا ہوتا ہے۔
اسی طریقے سے پاکستانی شہری بھی دیگر ریاستوں میں دیگر سٹیٹس میں جاتے ہیں تو وہ ویزا لے کر جاتے ہیں. جب وہ ویزا لے کر جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ان کے اوپر یا باہر سے ادھر آنے والے لوگوں کے اوپر، معاہد لوگوں کے اوپر ویزے کے ساتھ کچھ قوانین لاگو ہوتے ہیں، جو وہ قوانین جن کے اوپر عمل کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. اب ان قوانین کے ساتھ ساتھ حکومتیں ان کو جان کی حفاظت دیتی ہیں. اب بڑا قریبی واقعہ ہمارے ہاں سیالکوٹ میں ایک پیش آیا ہے. بڑے دکھ کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کرنا پڑتا ہے کہ اس سری لنکن شہری نے ویزا حاصل کیا، یہاں پہ فیکٹری میں وہ جاب کرتا تھا، جیسا ہمارا پاکستانی شہری ویزا حاصل کر کے سری لنکن سٹیٹ کے اندر جا کے جاب کرتا ہے. تو اگر سری لنکن شہری ہمارے پاکستانی شہری کو قتل کر دیں تو جان کا تحفظ تو نہ ہوا اسے، جیسے ہمارے پاکستان کے رہائشیوں نے اس سری لنکن شہری کو تحفظ، جان کا تحفظ دینے کے باوجود قتل کر دیا. معاملہ اس دوسری ڈائریکشن کے اوپر مذہبی انداز میں لگا دیا. اب جب اسٹیٹ نے جان کا تحفظ دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایسے معاہد جس کو گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کر کے اس کو جان کا تحفظ دیا تھا، جس نے اس کو قتل کر دیا، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا. مسلم شریف کی یہ روایت ہے. اب اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر کے اگر غیر مسلم کو بھی، جس کو ہم نے ایگریمنٹ دے کر کے اس کو ہم نے اپنے تحفظ دیا ہے جان کا، اس کو ہم نے قتل کر دیا، تو ہمارے اوپر بھی وہ حدیث لاگو ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بہقی شریف میں بھی مذکور ہے، جو شخص ہمارے ذمہ میں ہو اس کا خون ہمارے خون کی طرح ہے. کیا مطلب؟ کہ جو اس کو قتل کرے گا اس کا قصاص لیا جائے گا، اس کی دیت ہماری دیت کی طرح ہے. کیا مطلب؟ جو اس کو قتل کرے گا، جس طریقے سے ہمیں اس مقتول کی دیت دینا پڑتی ہے، اسی طرح اس کی بھی دیت دینا پڑے گی. تو یہ اہمیت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو پہلا حق یہ ہے کہ اس کو جان کا حق دیا جائے. دوسرے حقوق میں سے اس کے مال کا تحفظ ہے. جو وہ مال لے کر کے ہمارے پاس اس شہر میں، اس ملک میں کہ شہری کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، تو بھی ہم سب کی بحیثیت اکثریت ہونے کے یا بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہے اور گورنمنٹ کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہے کہ ان کے مال کا تحفظ کیا جائے. اس میں بھی شریعت نے، فقہ نے کھل کر کے بیان کیا. کتاب الخراج میں امام ابو یوسف نے نجران کے معاہد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے مال کی حفاظت بھی اسی طرح کرنی ہے جس طریقے سے مسلمان کے مال کی حفاظت تمہیں کرنی ہوگی. اسی طرح غیر مسلم کے مال میں بھی بلا وجہ مسلمان کو حق نہیں پہنچتا. چوری کرے، اس کا ڈاکہ کرے، یا اس کے اوپر اس کا تصرف کرے، یا اس کا غلط استعمال کرے، یہ بھی حق نہیں پہنچتا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح کو ایک خط لکھا. فرمایا کہ مسلمانوں کو ان ذمیوں پر ظلم کرنے، ضرر رسانی اور ان کے اموال میں ناجائز تصرف کرنے سے روکو. مطلب کہ جو اسلامک سٹیٹ کا خلیفہ یا اتھارٹی ہوگی وہ بھی اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو روکے گی کہ اگر وہ اس کے مال میں بلا وجہ تصرف کرتے ہیں. اسی طرح اس کی عزت کی بھی حفاظت کی جائے. عزت میں اس کے اہل آتے ہیں، بلا وجہ اس کے اوپر اس کو بلیم کرنا ہوتا ہے، بلا وجہ اس کی ذات کے اوپر کوئی شک کرنا ہوتا ہے، یا اس کے نام کے ساتھ کسی اور چیز کو بلا وجہ منسوب کر دینا ہے ظلم کی وجہ سے. جیسے کہ ابھی سب سے پہلے اس سیالکوٹ والے واقعہ میں اس سری لنکن شہری کے اوپر جو چیز لگائی گئی وہ تھی توہین رسالت یا توہین مذہب کی جو کارروائی تھی وہ لگائی گئی. اب اس طریقے سے اس کی عزت پامال کی گئی. جب عزت اس کی ختم کر دی گئی تو لوگوں کو اس کو قتل کرنے کے لیے وہ برانگیختہ کیا، ابھارا گیا. اب اسی کے ساتھ ساتھ مذہبی آزادی بھی ہے ان کے حق میں شامل، کہ جس طریقے سے تم اپنے مذہب مسلمان خود بذات خود اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی انہیں آزادی ہے، تو غیر مسلموں کو بھی اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی یا اپنے مذہب کے مطابق یہ سارا مذہبی رسومات اور مذہبی عبادت کرنے کی ان کو اجازت ہے، اور ایسا ہونی بھی چاہیے، اور یہ آزادی بھی ہے. جیسے کہ ٹریٹی آف مدینہ میں، یعنی میثاق مدینہ میں
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مکمل طور پر مذہبی آزادی عطا کی اور ان کو ان کے عبادت گاہیں قائم کرنے اور عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کے لیے جو علماء درکار تھے وہ عطا کیے، ان کو کھلے رہنے کی آزادی عطا کی، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے ٹائم کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی۔ اور اس کے سے بھی بڑھ کر سرکاری جو خرچے ہوتے تھے، ان سرکاری خرچوں کے ساتھ ان غیر مسلموں کے جو عبادت گاہیں ہوتی تھیں ان کی تعمیر بھی ہوتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سرکاری خرچے کے مطابق ان کے عبادت گاہ کے جو ملازمین تھے ان کی تنخواہیں بھی چلتی رہی ہیں۔ بڑا ہی اہم ایشو یہ ہے کہ ہمارے مسلمان جب کسی غیر مسلم ملک میں جاتے ہیں تو وہ بعض اوقات ارننگ کے لیے جاتے ہیں، کمانے کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں کمانے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی آفس میں، کبھی فیکٹری میں، کبھی تعلیمی ادارے میں، کبھی کسی ہاسپٹل میں وہ اپنی جاب کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ مسلمان ہیں اور غیر مسلم ادارے میں وہ جاب کر رہے ہیں تو وہ غیر مسلم کے ساتھ لین دین کرتے ہیں۔ اسی طرح غیر مسلم اسٹیٹ کے شہری مسلمان اسٹیٹ میں آتے ہیں تو وہ یہاں کے اداروں میں جاب کرتے ہیں، تو وہ غیر مسلم شہری جب مسلمان اسٹیٹ میں آ کر مسلم اداروں میں، مسلم فیکٹریز میں، کیا مطلب مسلم فیکٹریز کا، مسلم اداروں کا، کہ ان کے سربراہ، ان کے مالک مسلمان ہیں، تو یہ غیر مسلم ان مسلم اداروں میں اور ان فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، آفیسز میں جاب کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا لین دین ہوتا ہے۔ یہ فنومینا آج کا نہیں ہے، یہ فنومینا رسول اکرم، رسول معظم، رسول امن صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چلتا آ رہا تھا۔ بہت سارے ایسے مہاجر صحابہ تھے جن کے پاس اپنا کاروبار نہیں تھا، وہ مزدوری کرنے کے لیے کسی رات بھر کسی یہودی کا جو باغ ہوتا تھا وہ سیراب کرتے تھے، یہودی اس کے بدلے میں ان کو مزدوری دیتا تھا۔ تو یہی والا جو اس وقت کا فنومینا تھا وہ آج بھی فنومینا ہے، وہ آج بھی ایک پوائنٹ ہے، اور آج اس پوائنٹ کے اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی مسلمان غیر مسلم کے ساتھ جب لین دین کرتا ہے تو اس کو ایک ایشو بنتا ہے کہ میں غیر مسلم کے ساتھ کیسے لین دین کروں، حالانکہ یہ تو اس وقت بھی تھا۔ جہاں تک تعلق ہے نا کھانے پینے کا، اس کو تھوڑا سا گہرے انداز میں دیکھنا چاہیے، ان ڈیپتھ اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ جو اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک فیکٹری میں، ایک آفس میں جاب کر رہے ہیں، تو لازمی بات ہے ان کے جو میوچول پروگرام ہوتے ہیں، ان کی جو کمبائنڈ دعوتیں ہوتی ہیں، ان کے جو کھانا پینا ہوتا ہے ایک ٹیبل کے اوپر آتا ہے، اس ٹیبل پہ اکٹھے کھانا کیسا ہے، ایک سوال۔ دوسرا، اکٹھے کھانا کیسا ہے، اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کھانے میں حلال چیز شامل ہے یا حرام چیز شامل ہے۔ پہلا سوال، اسلامک شریعہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ایک ٹیبل کے اوپر اکٹھے کھانا جائز ہے، اہل کتاب ہے یا اہل کتاب نہیں ہے، ایون کہ مشرک بھی ہے، آپ ٹیبل کے اوپر اکٹھے بیٹھ کے کھانے میں اسلامی نقطہ نظر سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب دوسری ڈائریکشن پہ آئیے کہ کھانے میں ٹیبل کے اوپر جو چیزیں اویلیبل ہیں ان میں کچھ حلال ہیں، کچھ حرام ہیں۔ یہاں پہ البتہ بڑا تھوڑا سا کرٹیکلی انسان کو موقع شناس ہونا چاہیے کہ ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی چیزیں ہیں ایک دعوت میں، جس میں حلال بھی ہیں، حرام بھی ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال چیزیں اٹھا لے، حرام چیزوں کا انکار کر دے، کہ اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک بڑا فائدہ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ اگر اسلامی نقطہ نظر سے اس ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہیں تو آپ کی دوسروں کو اسلام کی دعوت دینا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ ایک دوسری بڑی بات، آج کل بڑا فنومینا چل رہا ہے انٹرفیتھ ہارمنی کا، تو آپ کی طرف سے جو پیشنس کا جو سبق جائے گا، جو ٹالرنس کا، جو برداشت کا سبق جائے گا دوسرے کے لیے، کہ آپ
آگے جا کر کے اگر کبھی آپ کو ایسا موقع مل جاتا ہے کہ اپنے فیتھ کی دعوت دینے کا، تو آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اگر غیر مسلم اس حلال چیز اس برتن میں استعمال کر لیتا ہے تو شریعت کی کوئی ممانعت نہیں ہے اس برتن کو استعمال نہ کرنے کی کہ آپ نہ کریں، نہیں، آپ استعمال کر سکتے۔ ہمارے ہاں جو پروموٹ ہو رہا ہے وہ پرسنل ریلیجیوسٹی ہے، شخصی مذہب کی تفہیم ہمارے معاشرے میں زیادہ پروموٹ ہو رہی ہے، حالانکہ مذہب انسان کو اطاعت سکھاتا ہے۔ 12 مرتبہ قرآن پاک میں من یطع اللہ والرسول، اس جہت کی طرف انسان کی توجہ دلائی گئی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نفس کی اطاعت نہ کرو۔ یہ والی جو جہت ہے نا کہ ہم قرآن و سنت کو اپنا مانتے تو ہیں، قرآن و سنت کو، قرآن و حدیث کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے، یہ مسلم سوسائٹی میں رہنے والے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ادھر ہم قرآن کو اپنا بنیادی سورس مانتے ہیں ہر جہت کا، ادھر سیرت کو بنیادی سورس مانتے ہیں اپنے ہر اپلیکیشن کا، اپنی ہر ایکٹیویٹیز کا، اپنے ہر عمل کا، اور یہ بھی کہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، خود بھی کہتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن اس نمونے کو اپنے زندگی کے اوپر اپلائی نہیں کرتے، اس نمونے کو اڈاپٹ نہیں کرتے، اس نمونے کو اپنے اختیار میں نہیں لاتے، بلکہ اپنے ذاتی تفہیم کو سامنے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کے یا اسلام اپنی مذہبیت کو ہم زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں یا ہم نے زیادہ مذہب کے پیروکار ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ جہاں پر اسلام نے کفر کی اطاعت کرنے سے منع کیا، وہاں پہ انسان نے ہوا اور نفس کی اطاعت کرنے سے بھی منع کیا۔ تو اس لیے اسلام کے معاملات کو سمجھنے میں بنیادی 2 سورسز کو سامنے رکھنا چاہیے، قرآن اور سیرت۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی انڈرسٹینڈنگ کو دوسروں کے اوپر لاگو کیا جائے تو ضروری ہے کہ اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ کو پیچھے رکھا جائے۔ تو جب اسلام اور قرآن اور سیرت کے صحیح تفہیم کو لوگوں کے سامنے پہنچائیں گے، لوگ اس کو فالو کریں گے، پلس پریکٹیکلی بھی اپنے اوپر اپلائی کریں گے، تو لوگ سمجھیں گے کہ اسلام کی یہ پریکٹس ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن اور سنت اور سیرت صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔